سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے باجو الاحترام قابل صد احترام میرے اسلامی دوستوں بزرگوں بھائیوں، پچھلے جمعے آپ کے سامنے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی تھی اور اس جمعے کی جو آیت تلاوت کی ہے، پچھلی آیتوں کے ساتھ آج کے سبق کا، آج کی آیتوں کا ربط کیا ہے؟ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم کے ہیں، ایک ہے نعمت ظاہری حصی اور دوسرا ہے نعمت باطنی اور معنوی۔ ظاہری اور حصی ایسی نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو نظر آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، جیسے آسمان ہے ہمیں نظر آتا ہے، زمین ہے نظر آتی ہے، محسوس بھی ہم اس کو کرتے ہیں، انسان کا اپنا بدن ہے، وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ظاہری، نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے۔ ہمارا خوراک ہے، نعمت ہے خدا کا، ظاہری ہے، نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے۔ لباس ہے، ہم پہنتے ہیں، نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور حصی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ایسی نعمتیں جو نظر بھی نہیں آتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کی نعمتیں کتنے قسم پر ہیں؟ دو قسم۔ ایک نعمت ایسی ہے جو نظر بھی آتے ہیں، محسوس بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتے اور نظر بھی نہیں آتے، جیسے کہ انسان کا اخلاق حسنہ، جیسا کہ علم۔ اب انسان کے اخلاق کا تب پتہ چلتا ہے، اخلاق حسنہ کا، جب آپ کسی سے کوئی معاملہ کرو پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا اور محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی باطنی نعمتوں کا، معنوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے علم، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے انسان، تمہارا تعلق، تمہاری نسبت اس بزرگ کے ساتھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا، علم کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو موجودہ آیات میں جو آج کا رکوع میں نے آپ کے سامنے ابتدا کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے انسانوں، تمہارا تعلق اور نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اس بزرگ شخصیت کے ساتھ ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور علم کی بنیاد پر جب فضیلت حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا۔ تو فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، انسان سے قبل 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات کی حکومت تھی، جنات رہتے تھے۔ اور اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی فطرت آپ کو معلوم ہے، تو جنات کی طبیعت بھی آگ ہی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس قدر اللہ کی نافرمانی کی کہ اللہ نے اپنی نیابت ان سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرتا ہوں انسان کی صورت میں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت نورانی مخلوق فرشتے کرتے تھے۔ فرشتہ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ ملائکہ کا معنی ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والا۔ مختلف ڈیوٹیاں ہیں ملائکہ اور فرشتوں کی، کوئی کس نگرانی اور ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے، کسی کی کیا ڈیوٹی ہے، کوئی اللہ کی احکامات پہنچا رہا ہے، کوئی اللہ کی نیک بندوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانوں پر اللہ کی لعنتیں پہنچا رہا ہے۔ مختلف فرشتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، قرآن حکیم میں ہے کہ ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجمع میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا، وَإِذْ کا معنی آتا ہے جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ تمہارے رب نے، کن سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ اِنِّي جَاعِلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ اس زمین میں، خلیفتاً اپنا خلیفہ، نائب۔ نیابت کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس سے لے کر اس کی مخلوق میں نافذ کرانا، یہ ہے نائب اور خلیفے کا کام۔ جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں بناتا ہوں تاکہ وہ میرے احکام کو مجھ سے وصول کریں اور اپنے آپ میں نافذ کریں۔ فرشتے انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ عرض کیا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، قالوا، تو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بناتے ہیں اس کو زمین میں اپنا نائب؟ من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، ونحن
اور ہم تو ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِكَ، تیرے حمد کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ تمام قسم کے عیب سے پاک اور صاف ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم تو نہیں تھا، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ابھی تک انسان پیدا نہیں ہوا ہے، اور انسان کے مستقبل کے حالات کو جو فرشتے بیان کر رہے ہیں کہ یہ انسان پیدا ہو جائے گا، زمین میں فساد کرے گا، جھوٹ بولے گا، ڈاکے ڈالے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو انسانوں کی حالت کو انسانوں کی پیدائش سے قبل کیسے فرشتوں نے اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ اے اللہ آپ ایسے کو زمین کا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو اس زمین میں فساد بھی مچائے گا اور خون بھی بہائے گا؟ تو مفسرین کرام نے اس کا یہی جواب لکھا ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا۔ فرشتے پہلے والوں کی حالت کو دوسرے کی حالت پر قیاس کر کے کہنے لگے کہ یہ فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ پہلے والے کون تھے؟ جنات تھے، وہ بھی فسادی تھے اور وہ بھی قتل و قتال کرتے تھے زمین میں۔ یہ قرآن حکیم میں لکھا ہے۔ جنات بھی اسی طرح قتل و قتال، خون بہاتے تھے جیسے ہم اور آپ اپنے خون بہا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلو والوں کی حالت کو دیکھا کہ اللہ نے ایک مخلوق پہلے جنات کے صورت میں بھی پیدا فرمایا تھا اپنی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ایک یہی جواب ہے کہ پہلے والوں کی حالت کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ جس طرح پہلے والے قتل اور فساد اور خون بہائے ہیں اسی زمین میں، جو آنے والا آپ کا خلیفہ اور نائب جو حضرت انسان کے شکل میں ہوگا وہ بھی تو یہی خون مچائے، خون بہائے گا اور زمین پر فساد کرے گا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر کہ فرشتے سمجھ گئے جب انہوں نے کام خراب کیا تو یہ بھی خراب کریں گے۔ ایک دوسرا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اتجعل فیہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے دیکھا خلیفہ اور حاکم کی ضرورت ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں جنگ و جھگڑا و فساد ہوتا ہے۔ اب دیکھو جنت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لہٰذا آپ ڈھونڈو گے جنت میں آپ کو کوئی ایک بھی ایسے چور تھانے دار نہیں ملے گا، کیونکہ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ تو فرشتوں نے اسی پر دیکھا کہ اللہ نے فرمایا خلیفہ تو خلیفہ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان جھگڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے آنے والے جو بندے پیدا ہو جائیں گے وہ بڑے جھگڑالو اور فسادی ہوں گے۔ اس بنیاد پر فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان زمین پر فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ اور تیسرا جواب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اس بنیاد پر کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے جس وقت سے یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے قیامت کے دن تک اس دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے ہوگا، قیامت کے دن تک جو کچھ ہونا ہے اللہ نے ان سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور ملائکۃ المقربین جنہوں نے لوح محفوظ کو پڑھا دیکھا کہ یہ سارے چیزیں اس دنیا میں ہوں گے، اسی بنیاد پر بتایا کہ انسان کو خلیفہ بناتے ہو یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ،
وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں جانتا ہوں آپ لوگ بڑے اطاعت گزار ہو، کیونکہ آپ لوگ فرمان بردار ہو، اطاعت گزار ہو اور رہو گے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہیں، تم میری اطاعت کرو گے، تم فرمان بردار ہو اور رہو گے بھی، لیکن میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں خواہشات بھی ہوں گے، اس کے ضرورتیں بھی ہوں گے، اس کا نفس بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ اب فرشتے ہیں، ابھی قرآن میں آپ نے پڑھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قرآن حکیم فرما رہا ہے اور احادیث میں ہے کہ صبح و شام ایسے فرشتے ہیں جو قیامت تک رکوع میں ہیں، جو قیامت تک سجدے میں ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو قیامت تک اتحیات میں ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو قیامت تک قیام میں کھڑے ہیں۔ ہاں اب ان کا کام ہی کوئی اور نہیں ہے، ان کے پاس نفس نہیں ہے، ان کے پاس خواہشات نہیں ہیں، ان کو ضرورتیں نہیں ہیں، ان کو سردی نہیں لگتی، ان کو گرمی نہیں لگتی، ان کو نیند نہیں آتی، یہ سارے چیزیں اللہ نے ان سے نکال دیا ہے، نفس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس ضروریتیں بھی ہوں، جس کے پاس نفس بھی ہو، جس پر شیطان بھی حملہ آور ہو، جس پر نفس بھی حملہ آور ہو، مگر ایسے بندے پیدا کروں گا کہ سارے خواہشات کے ہونے کے باوجود جو میرے خوشنویدی کے لیے نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ہے فرشتوں میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں ایسا انسان بنانا چاہتا ہوں، ایسا مخلوق کہ اس کے پاس نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں، لیکن سخت سے سخت جب سردی آئے گی یہی آدمی ہے گرم کمبل سے اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے مسجد کی طرف جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جماعت کی نماز، عشاء کی جماعت کی نماز پڑھ کے سو گیا جماعت کے ساتھ، کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو گیا اور صبح نماز کے لیے اٹھ کے جا کے جماعت میں شریک ہوا، صبح کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھی، تو میرے نبی نے فرمایا اس کی ساری رات کی نیند اس کی عبادت میں شمار ہو۔ کیوں؟ فرشتے ساری زندگی عبادت کرے، نوافل پڑھے، اللہ کی حمد و تقدیس کرے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ انسان اتنی مشقتوں اور تکلیف کے باوجود جب کرتا ہے تو انسان کا معمولی عمل بھی فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، ہاں جو کچھ میں جانتا ہوں اس انسان کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ایک علمی مقابلہ کرایا تاکہ کل کو فرشتے یہ نہ کہہ سکے انسان کیا بلا تھا، اس کو ہم نے سجدہ کر کے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کل کو فرشتے انسان کو یہ تانا نہ دے کہ بابا نیچ بلا سلوسا اگر نن نے سجدہ کا پروسو، آپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی اگر آپ کو فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تانے سے انسان کو بچانے کے لیے علمی مقابلہ کرایا، اور علمی مقابلہ کیسے کرایا؟ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی جتنے بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم اور آپ کی جتنے بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، سارے چیزوں کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ کس کے سامنے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے، ہاں
کہ یہ کیا انصاف ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو علوم سکھائے لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ یہ کیسے مقابلہ ہوا؟ فرشتوں کو بھی تو سکھانا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام بالخصوص حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علوم سکھائے، جن چیزوں کے نام سکھائے، مثال کے طور پر بتایا آدم یہ کپڑا ہے، یہ جوتا ہے، یہ دہی ہے، یہ چینی ہے، انسان کی ضرورت کی جتنے بھی چیزیں تھے سارے چیزوں کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا، اور بتایا بھی فرشتوں کے سامنے سکھایا۔ مفسرین نے یہی جواب لکھا ہے کہ سامنے سکھایا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ ساری ضروریات کا تعلق آدم علیہ السلام سے تھا، فرشتوں سے نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں جان سکے کہ دہی کس بلا کا نام ہے، چینی کس بلا کا نام ہے۔ جس کی ضرورت ہوگی وہی سیکھے گا۔ حالانکہ اللہ نے یہ سارے علوم جو سکھائے آدم علیہ السلام کو، یہ سارے فرشتوں کے سامنے سکھائے، مگر فرشتے جان نہیں سکے ان چیزوں کو کہ دہی کس کو کہتے ہیں۔ دہی اسی وہ جانتا ہے جس کے پاس اتنا بڑا معدہ ہے، جس کے پاس پیٹ ہے، کھانا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دہی کا اسی سے پوچھو، روٹی کا اسی سے پوچھو۔ فرشتے نہ روٹی کھاتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا معلوم نہیں تھا، لہذا آدم علیہ السلام سب کچھ سمجھ گیا۔ فرمایا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے چیزوں کا نام بتایا۔ پھر فرمایا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرشتوں سے رب العالمین نے کہا انبیونی بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یہ سارے چیزوں کے نام جو آدم نے بتائے تم بھی بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ انسان کو کیوں خلیفہ بنایا، ہاں یہ سارے چیزیں میں نے آدم کو تمہارے سامنے سکھائے ہیں، تم بھی کھڑے تھے، آدم سیکھ گیا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دے دو مجھے ان ساری چیزوں کا نام جو آدم نے سیکھا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کیوں انسان کو خلیفہ بنائے، کیوں اس کو زمین پر پیدا کیا۔ ہاں فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قالوا کہنے لگے فرشتے سبحانك، پاک ہے آپ کی ذات۔ اللہ رب العالمین سے کہنے لگے سبحانك، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس، الا مگر ما علمتنا، وہ علم ہے ہمارے پاس جو آپ کی ذات نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ آپ نے جو کچھ پڑھایا، بتایا، سکھایا وہ معلوم ہے، باقی ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے ہیں اور آپ ہی صاحب حکمت ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم خبر دے دو ان کو ان ناموں کا۔ فلما انبأهم باسمائهم، پس جب خبر دے دیا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان سارے چیزوں کے نام، قال اللہ رب العالمین نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمینوں کے؟ آسمان اور زمین میں جتنے بھی غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ اور ذہن ہونا چاہیے کہ یہ سارے صفات خدا بندی ہیں، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی جو خدا رب العالمین کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہے، اللہ کے بعد کسی کا کوئی درجہ ہے، کسی کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے، وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ مگر ہمارا ایمان ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی پڑھا ہے کہ غیب کے ذات، غیب کی ذات، غیب کی باتیں، غیب کی راز صرف اور صرف کون جانتا ہے؟
اللہ جانتا ہے، انبیاء بھی اس سے نابلد اور ناواقف۔ جب تک اللہ نے کسی کو علم نہ دیا ہو، جب علم کے صورت میں آیا پھر وہ غیب نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آسمان اور زمین کے جتنے غیب ہیں وہ سارے کا سارا علم میرے پاس ہے۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ کیا ظاہر کر رہے تھے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ظاہراً فرشتے یہی کہہ رہے تھے، ہاں، لیکن وَمَا تَكْتُمُونَ، ان کے اندر کا راز کیا تھا؟ فرشتے کیا چاہتے تھے؟ ان کا مدعا کیا تھا کہ اللہ انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے تو کیوں ہمیں خلیفہ نہیں کرتا، ہمیں خلیفہ۔ جب یہ سارا چیزیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علمی طور پر فضیلت عطا فرمائی، علمی طور پر۔ اور دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں فرشتوں کے متعلق، ہاں، فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان کا خمیر نور ہے۔ قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ نور السماوات والارض یہ رب العالمین کی صفت ہے۔ فرشتوں کا جو نور ہے اس کا تعلق اس نور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک قسم کا خمیر ہے، جیسے جنات کا خمیر آگ ہے، انسان کا خمیر مٹی ہے، تو فرشتوں کا خمیر نور ہے۔ وہ نور مراد نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہاں، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ، اب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت عطا فرمائی، اب آپ کا درجہ بلند ہو گیا فرشتوں سے۔ اب کی بات آپ کے ذہن میں ایک بات معلوم ہونا چاہیے، وہ انسان جو متقی اور پرہیزگار ہو، ہاں، جو ہم وقت خدا اور اس کے رسول کے ساتھ مصروف رہتا ہو، ایسا انسان اور مسلمان فرشتوں سے افضل ہے۔ جو اس قدر گندے ماحول میں، جو گناہوں کے ماحول میں، جو نفس کے اور شیطان کے ماحول میں حرام کاری سے بچتا ہے، عوامر میں جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے اس میں حصہ لیتا ہے، جن چیزوں سے خدا کی دین اور شریعت نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاتا ہے، تو ایسا مسلمان فرشتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافروں میں سے تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو فسجدوا لآدم، یعنی آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے امر کس کو کیا؟ فرشتوں کو، لیکن شیطان تو فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جن تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ قرآن تو کہتا ہے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، اور شیطان یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو جن تھا۔ تو یہ بات آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، کہیں کسی معاملے کو اجمالاً بیان کرتا ہے، کہیں پہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہاں اجمالاً بیان کیا، قرآن کی دوسری جگہوں میں، ہاں، جیسے سورہ اعراف میں ہے ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت، تقریباً، ہاں، تو دوسرے جگہ میں قرآن کریم نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی کہ ہم نے شیطان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس نے انکار کیا۔
مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ جو بڑے عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی ہے مثنوی شریف۔ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس میں تصوف کی باتیں ہیں، اخلاص کی باتیں ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں مثنوی شریف میں۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ مثنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش شیطان اور ابلیس سجدہ آدم کے وقت ایاز سے، محمود غزنوی کے غلام سے، اس کے جو غلام تھا ایاز اس کا نام تھا، کاش کہ اس سے کچھ عقل سیکھ لیتا۔ شیطان نے انکار کیا اور حقیقت بجا تھی۔ کیوں انکار کیا؟ کیوں انکار کیا؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، آگ میں بلندی ہے، آگ میں بڑے بڑے بہت روب راب ہے، انسان مٹی سے ہے، ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ عورتوں کو دیکھا ہے جب لڑائیاں لڑتے ہیں، مرد تو لڑائی کر کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، عورتوں کو آپ نے دیکھا ہے لڑائی لڑتے وقت وہ تانے دیتی ہیں۔ ہاں، اس شیطان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عورتوں کی طرح تانے دے کر جھگڑا کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ تم نے مجھے اس کا حکم دیا، اس خاصگی کو سجدہ کرو، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ یعنی تانا دے کر اللہ رب العالمین کو کہا اس انسان کو میں سجدہ کروں۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، یہ قرآن میں ہے۔ تو فرمایا فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ہاں مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ میں واقعہ سنا رہا تھا، مولانا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مولانا بھی گزرے ہیں، بادشاہ بھی گزرا ہے، افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اگرچہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، اگرچہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، مگر زمانے کے ولیوں میں ایک ولی تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ۔ ہزاروں سال کے بعد، صدیوں کے بعد جب اس کے قبر کو کھولا گیا، اسی طرح تازہ رکھا تھا جیسے آج کوئی شخص مرا ہوا۔ یہ ظاہر شاہ کے زمانے کا واقعہ ہے جب افغانستان میں ظاہر شاہ بادشاہ تھا۔ بہرحال ایاز ایک لڑکا تھا چھوٹا سا، اس کو ہمیشہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے پاس بٹھاتا، بڑے روب راب کے ساتھ، بڑے شان اور ناز کے ساتھ۔ بڑے بڑے وزیر تھے، مشیر تھے، خان نواب ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، ان سب کو بڑا غصہ آتا تھا کہ اس لڑکے میں کیا رکھا ہے کہ ایاز محمود غزنوی اس کو ہمیشہ اپنے پاس میں بٹھاتا ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ چلتے چلتے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے سومنات کے مندر کو جب اس کے مجاہدین نے فتح کیا تو وہاں سے بڑے بڑے سونے اور خزانے اور ہیرے وہاں سے منتقل ہو کر افغانستان لائے گئے۔ جنگ کیا تھا، غیرت مند بادشاہوں کا زمانہ تھا، بے غیرتوں کا دور نہیں تھا۔ آج ہمارا دور بے غیرتوں کا دور ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ آسمان کی طرف خدا کی ذات ہے ہم نہیں کہہ سکتے، زمین پر جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بے غیرت ہے، صحیح بات، ہم سارے مسلمان بے غیرت ہیں، ہم سے ناراض نہیں ہونا، ہماری باتیں تلخ ہیں۔ اول سب سے بڑا بے غیرت میں خود کو کہتا ہوں۔ ہماری غیرت کا عالم یہ ہے کہ 1992 میں ایک مسجد بنی تھی، بہت زمانے سے، صدیوں سے ہندوستان میں، بابری مسجد کے نام سے، اور اس کو ظہیر الدین بابر جیسے عظیم الشان سلطان نے بنایا تھا، اور کس ناز سے بنایا تھا؟ اس کے زمانے میں کسی
کسی آدمی نے آ کر اس سے کہا، میں آپ سے بہت تفصیلی واقعہ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ملک کا ایک شہری آیا، بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ مسلمانوں کے بادشاہ ایسے غیرت مند ہوتے تھے، حجاج ابن یوسف جیسے قاتل اصحاب کرام تھے، مگر اس قدر غیرت مند تھے کہ مسلمانوں کے ایک قطرے پر ایک قطرہ خون پر پوری دنیا کو الٹا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس سے عرض کیا کہ بادشاہ وقت میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کنتن ظلم منی گٹھی، کیا ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بادشاہ سلامت، آپ کا جو داماد ہے، ہاں یا آپ کا بھائی ہے، ذہن میں میرا نہیں آ رہا، بہرحال اس کے خاندان کا ایک شخص ہے، یہ رات کو آ کر ہماری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آ کے زنا کر کے چلا جاتا ہے۔ غیرت والے بادشاہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پڑھنے والے بادشاہ تھے، ہمارے اور آپ کے حکمران تھے۔ آج اس امت پر دنیا کے سب سے بڑے زانیوں کا تسلط ہے، یہ عرب کے حکمران، یہ دبئی میں جتنے بھی زنا ہوتی ہے، باہر کے ملکوں سے لڑکیوں کو عرب شیوخ کے لیے دبئی میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا انشاءاللہ العزیز، یہ آئیں گے قبر میں، یہ آئیں گے وحشتوں کے جگہ میں، یہ آئیں گے کیڑوں کے مکان میں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ننگا کرے گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے۔ ایک لڑکا آتا ہے ہماری گھر میں بے عزتی کر کے چلا جاتا ہے، ہاں، بادشاہ وقت رات کو آتا کہ جب آیا فوراً مجھے آ کے اطلاع دینا، نیند حرام ہو گئی ہے، کھانا حرام ہو گیا کہ میری رعیت میں میرے گھر کے افراد ایسے کام کر رہے ہیں۔ وہ آیا، وہاں گیا اپنا منہ کالا کرنے کے لیے، وہ شخص آیا، بادشاہ وقت ظہیر الدین بابر سے کہا کہ وہ شخص میرے گھر میں، آپ نے کوئی لائٹ مائٹ نہیں جلائی، سیدھا جا کے اسی جگہ پر اس کا گردن مارا اور اسی جگہ پر اس نے بابر مسجد تعمیر کرا۔ اور ہندوستان کے ہندوؤں نے 1992 میں اس عظیم الشان مسجد کو اس بنیاد پر گرایا کہ یہاں ایک مندر بنا ہوا تھا، مندر کی جگہ پر مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، قبضہ کیا ہے، اس کو شہید کیا۔ کئی سالوں سے اس کا کیس چلتا رہا۔ ہندو بنیے کا بے غیرت گائے کے پیشاب پینے والوں کا ملک، ہاں، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جن کے چائے میں بھی گائے کا پیشاب ہے، جن کی روٹی میں بھی گائے کا پیشاب ہے، جن کی دوائی میں بھی گائے کا پیشاب ہے۔ اے ناپاک قوم، انشاءاللہ العزیز میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو دنیا آگے جائے گی فتنے برپا ہوں گے، فتنے کم نہیں ہوں گے جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائے گا۔ ہندوستان کے ہندوؤں یاد رکھو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی غیرت مند مسلمان آئے گا، یہی مندر گرا کے انشاءاللہ پھر بابری مسجد تعمیر کر کے تمہیں دکھائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے، یہ بے غیرت امت نہیں ہے۔ اس کے عوام میں غیرت موجود ہے، ان کے حکمرانوں میں غیرت موجود ہے۔ حکمرانوں نے اپنی غیرت اور قبلے کو فروخت کر دیا ہے۔ کاش کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی حکمران ہوتا جو اس ہندو پیشاب پینے والے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا کہ اگر تم نے بابری مسجد گرائی تو پاکستان کی سرزمین پر تمہارا ایک بھی ہندو مندر محفوظ نہیں رہے گا۔ تم بتا دیتے، تم کر لیتے، لیکن ہماری مسلمانوں کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے رسول نے فرمایا تھا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اہل عرب میں دوبارہ بت پرستی نہیں ہوگی۔ آپ جاؤ دبئی میں دیکھو، عرب کے شیخوں نے کتنا بڑا مندر بنایا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مندر بناتے ہیں، اور ہمارے بنی بنائی ہزاروں صدیوں سے بنی مسجدوں کو گرا کر شہید کر کے ان کے اوپر مندریں بنائی جاتی ہے۔ کر لو، آپ سے پہلے بھی کرنے والے کر کے گئے ہیں، اسلام بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، محمد کا دین بھی باقی ہے، محمد کے اصحاب بھی باقی ہیں، محمد کے نام لیوے بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گے انشاءاللہ، تمہارا وجود بھی ختم۔ بہرحال فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا سارے کے سارے فرشتوں نے، الا ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ تکبر یہی کیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں۔ میں ایاز کا قصہ پھر بھول گیا، وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ جب سومنات کے مندر کو فتح کیا، سومنات کے مندر کو جب محمود غزنوی نے گرایا تو وہ سارے خزانے، ہیرے جواہرات، بڑے بڑے خزانے وہاں سے جب افغانستان لائے گئے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ سارے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے مشیر بیٹھے ہیں، بادشاہ کے قریبی لوگ بیٹھے ہیں۔ وہاں سے قیمتی ہیرا نکالا، بہت قیمتی ہیرا نکالا، اور بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ ایک ایسا چیز لاؤ، یعنی کدال لاؤ یا توڑنے والا کوئی ایسا چیز لاؤ جو کسی چیز کو توڑے۔ تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اس ہیرے کو رکھا، اپنے وزیر سے کہا یہ اٹھاؤ ہتھوڑی اور مارو اس کو، توڑ دو۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ وزیر پیچھے ہو گیا، دوسرا وزیر کو کہا آپ اس کو توڑو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا ہے، ہم کیسے اس کو ضائع کریں، توڑے۔ بہرحال اس کو کہا اس کو کہا، کوئی اس کے توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایاز بیٹھے ادھر آ جاؤ۔ اس بچے کو بلایا، ایاز کو کہا یہ ہتھوڑی لے لو اور اس ہیرے کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس بچے نے اس ہیرے کو اٹھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے اپنے وزیروں کے سامنے ایاز سے کہا اے ایاز یہ اتنا قیمتی ہیرا تھا، وزیروں نے مشیروں نے نہیں توڑا، آپ نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت واقعی بہت قیمتی ہیرا ہے، مگر تمہارے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تو مولانا مثنوی فرماتے ہیں کہ کاش شیطان ایاز سے سبق سیکھ لیتا، اگرچہ وہ انکار کرتا مگر ایک منٹ کے لیے تو سجدہ کرتا۔ اس لیے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر سجدہ نہیں کیا تو شیطان نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اور انکار کیا اور تکبر کیا۔ اسی انکار اور تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہوتا ہی انکار کرنے والے اور کافرین میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں آخری وقت ہے، فتنوں کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی گزر رہا ہوگا کسی قبر کے پاس تو اس قبر کو دیکھ کے افسوس کرے گا کہ اے کاش یہ قبر میری ہو۔ یعنی فساد فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آدمی کہے کاش ان فتنوں سے پہلے میں مر چکا ہوا ہوتا۔ فتنوں کا دور ہے، خدا کی قسم چند صدیاں پہلے، چند نہیں بلکہ 1 صدی پہلے، 100 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مسلمانوں کی مسجد کو گرا کے مندر بناؤ۔ غیرت چلی گئی ہے، حیا چلی گئی ہے، شیطان کے خواہشات کے ہر طرف مسلمانوں پر، انسانوں پر حملے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔